دفتر کی کھڑکیوں سے شام کی دھیمی روشنی اندر گر رہی تھی۔ امان شاہ تیز قدموں سے اندر داخل ہوا تو ایئر فریشنر کی خوشبو، کاغذوں کی ہلکی سی سرسراہٹ اور آیت کا سنجیدہ چہرہ سب ایک ساتھ اس پر وارد ہوئے۔ سامنے ہی اس کی بہن آیت فائلوں کے ڈھیر میں گھری بیٹھی تھی، لیکن امان کو دیکھتے ہی جھٹ سے کھڑی ہو گئی۔ وہ کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ پریشان لہجے میں بولی، کب سے تمہارا انتظار کر رہی ہوں امان۔ اس کی آواز میں جلدی بھی تھی اور ہلکی سی جھنجھلاہٹ بھی۔ تمہیں بالکل میرا احساس نہیں، تمہیں پکارتی رہوں تم آتے ہی نہیں، ہر وقت اپنے آپ میں مصروف رہتے ہو۔ آپ ہی سو رہا تھا، کیا مصیبت آ گئی جو اتنی ارجنٹ میں بلایا؟ امان نے کرسی گھسیٹی، بے فکری سے بیٹھا، لیکن آیت کے چہرے کا تناؤ فوراً اس کی نظر میں آ گیا۔ آیت نے ایک گہری سانس لی، اپنی فائل بند کی اور اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ میرے پاس دادا کی وصیت آئی ہے۔ انہوں نے بہت ہی کمال وصیت کی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان بڑے بزرگوں کو ہماری زندگیوں سے کیا مسئلہ ہے۔ امان نے ایک ابرو اوپر کیا، جیسے اسے آیت کی ڈرامائی انداز سے ہمیشہ ہی چڑ رہتی ہو۔ کمال یعنی؟ آیت چند لمحے چپ رہی، جیسے الفاظ منتخب کر رہی ہو، پھر وہ اس کی طرف پلٹی، آواز ہلکی لیکن بوجھل تھی۔ دیکھو، اس میں فائدہ تمہارا بھی ہے اور میرا بھی، شاید زیادہ میرا، لیکن تم جانتے ہو نا، میں نے اس بزنس پر اپنی پوری جان لٹائی ہے۔ تمہیں یہاں کے طور طریقے، حساب کتاب کچھ نہیں آتا، لیکن میں نے اپنی جوانی اس کو دے دی۔ بے شک ابھی بھی جوانی کی دہلیز پر ہوں، لیکن تم جانتے ہو جو وقت انسان اپنی زندگی کو جینے پر لٹاتا ہے، میں نے کمانے پر لٹایا ہے۔ امان نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اچھا آپ ہی ڈرامہ بند کریں، سیدھی بات بتائیں کیا مسئلہ ہے؟ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت جلد جھنجھلا جاتا تھا۔ آیت نے چہرہ سخت کیا، جیسے یہ لمحہ اسے بھی ناگوار گزر رہا ہو۔ پھر وہ آہستہ سے بولی، دادا نے وصیت کی ہے کہ جب تک تم اور میں شادی شدہ نہیں ہوں گے، ہم دونوں کو جائیداد نہیں ملے گی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے۔ زندگی ہماری ہے، آگے جا کر زندگی ہم نے گزارنی ہے، مگر فیصلے بڑے ہی کرتے آئے ہیں اور انہیں ہماری زندگیوں سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، پھر بھی ایسی کوئی نہ کوئی وصیت میں ڈیمانڈ ضرور رکھتے ہیں کہ ان کی اولادیں پریشان ہو جائیں۔ امان سیدھا بیٹھ گیا اور اس کو دیکھتے ہوئے بولا، لیکن آپ تو پہلے سے شادی شدہ ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ آپ کو جائیداد مل جانی چاہیے۔ اس نے سر ہلایا تھا اور اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، ہاں میرا نکاح ہو چکا ہے، میری فیملی ہے، لیکن تمہاری باری رہ گئی ہے، اور دادا نے واضح لکھا ہے کہ 27 سال کی عمر میں تمہارا نکاح ہونا ضروری ہے، تب ہی دستاویزات کھلیں گی، اس سے پہلے کچھ نہیں ہوگا۔ امان نے ناک سکیڑی، میں کس سے زبردستی شادی کر لوں؟ اور آپ ہی، میں اپنی منگیتر کو پسند نہیں کرتا، یہ بات آپ جانتی ہیں، مگر وہ اپنی بات مکمل کرتا اس سے پہلے ہی آیت اس کی بات کاٹ کر بولی، اسی لیے میں نے تمہارے لیے ایک تجویز سوچی ہے جو تمہارے لیے بھی فائدہ مند ہے اور میرے لیے بھی۔ امان نے بیزاری سے گہرا سانس لیا، اور وہ کیا تجویز ہے؟ آیت نے ہونٹ کاٹتے ہوئے کہا، تم بس 3 مہینے کے لیے ایک لڑکی سے عارضی نکاح کر لو، 3 مہینے بعد علیحدگی، کسی کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، جائیداد بھی مل جائے گی، بزنس بھی بچ جائے گا، اور تمہاری زندگی بھی آزاد رہے گی۔ تم جیسے چاہتے ہو اپنی زندگی گزار سکتے ہو، اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ امان کا تاثر سخت ہو گیا، اور ایسی لڑکی کہاں ملے گی جو یہ تماشا کرے؟ آج کل لڑکیاں ان معاملات سے دور رہتی ہیں، اور کون بے وقوف اپنی زندگی میرے ساتھ برباد کرے گی اور طلاق کا دھبا اپنے سر لگائے گی؟ آیت نے جیسے جیت جانے والے انداز میں فائل کھول کے میز پہ رکھی، میرے ہاتھ میں ایسی لڑکی موجود ہے، حور العین۔ امان نے فوراً اپنی کرسی پیچھے دھکیل دی، وہ آپ کی نکچڑی دوست، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اتنی گھمنڈی لڑکی، ایک آنکھ نہیں بھاتی مجھے، کتنی دفعہ میری اس سے لڑائی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، مگر اکڑتی ایسے ہے جیسے اسی کمپنی کی مالک ہو۔ آیت کے چہرے پر تھکاوٹ تھی مگر لہجہ نرم۔ میں جانتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو برداشت بھی نہیں کرتے، اسی لیے تو یہ نکاح بہترین ہے، کوئی محبت والی فلم تو چلنے نہیں لگے گی، تم دونوں کے درمیان کبھی جذبات ہی پیدا نہیں ہوں گے۔ 3 مہینے بعد صاف علیحدگی، ایک کمرے میں صرف 3 مہینے گزارنے ہیں، نکاح کے ساتھ اس میں کیا اعتراض ہے تمہیں؟ میں جانتی ہوں تم میرا مان نہیں توڑو گے، پلیز میری بات مان جاؤ۔ امان نے نگاہیں پھیر لی، نہیں آپ ہی، یہ غلط ہے، اور وہ مان بھی جائے گی
جتنی گھمنڈی ہے مجھے نہیں لگتا کبھی یہ بات مانے گی۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی آیت بولی، وہ مانے گی نہیں، وہ مان چکی ہے، کیونکہ اسے پیسوں کی سخت ضرورت ہے اور تمہیں لڑکی کی۔ تم دونوں کے فائدے ہیں۔ پلیز امان، بزنس، جائیداد، دادا کی ساری محنت سب لٹ جائے گا اگر تم ضد کرتے رہے۔ اور جانتے ہو ہمارے دادا کی جائیداد حاصل کرنے کے لیے لوگ کس طرح سے آگ لگائے بیٹھے ہیں۔ ایک غلطی اور سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ وہ تھوڑی دیر خاموش رہا، میز پہ انگلیاں ہلکا ہلکا ٹھوک رہا تھا۔ اندر کہیں وہ جانتا تھا کہ آیت جھوٹ نہیں بول رہی۔ آیت نے آخری وار کیا، آہستہ مگر ٹھوس لہجے میں، امان یہ سب تم سے درخواست نہیں، ایک بڑے فیصلے کی ذمہ داری ہے۔ میرے بچے کا مستقبل، میرا گھر، سب اس پہ ٹکا ہے۔ امان نے آنکھیں بند کی۔ دبی ہوئی جھنجھلاہٹ کی ایک لہر اس کے اندر اٹھی، لیکن آیت کی تھکی ہوئی آنکھیں، لرزتی سانس اسے چپ کر گئی تھی۔ ٹھیک ہے، وہ ہولے سے بولا، لیکن یہ بات صاف ہے، میں اسے پسند نہیں کرتا اور یہ نکاح صرف 3 مہینے کا ہوگا۔ 3 مہینے گزر جانے کے بعد آپ بنا چون چرا ہماری علیحدگی کروائیں گی۔ میں کسی بھی تماشے کا حصہ نہیں بننا چاہتا۔ آیت نے سکون کی گہری سانس لی، جیسے برسوں کا بوجھ اتر گیا ہو۔ بس مجھے یہی چاہیے تھا۔ شکریہ امان، تمہیں اس معاملے میں ذرا بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ دفتر کی کھڑکی سے آنے والی روشنی اب مدھم پڑ چکی تھی۔ دونوں بہن بھائی چپ بیٹھے تھے، مگر خاموشی میں ایک فیصلہ گونج رہا تھا جس نے سب کچھ بدل دینا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ آیت کے کہنے کے مطابق تمام انتظامات ہو گئے۔ خاندان والوں نے کافی احتجاج کیا تھا کہ یہ کس طرح کی شادی ہے، اچانک سے اعلان۔ مگر امان کے یہ کہہ دینے پر کہ یہ شادی پسند کی ہے، سب خاموش ہو گئے۔ بارات لے کر کوئی نہیں گیا تھا، سب گھر پہ ہی ان کا انتظار کر رہے تھے۔ آیت امان ہی نکاح کرنے کے لیے حورالعین کے گھر گئے اور اب رخصت کروا کر حویلی کی طرف گامزن ہو گئے۔ گاڑی بارش میں بھیگی سڑک پہ ہلکی آواز کے ساتھ بھاگ رہی تھی اور اندر کا ماحول گاڑی سے زیادہ گرم، بند اور گھٹن زدہ تھا۔ امان سٹیئرنگ پہ ہاتھ سختی سے جمائے بیٹھا تھا اور حورالعین ایک طرف منہ پھلا کر ایسے بیٹھی تھی جیسے پوری دنیا اس سے معافی مانگنے کی پابند ہو۔ دوسری گاڑی میں آیت اور اس کا شوہر آ رہا تھا۔ امان نے ایک نظر اس کے بگڑے ہوئے چہرے پر ڈالی، ناک سے غصے میں سانس نکالا اور بولا، بھولنا مت، یہ شادی صرف آپ ہی کے کہنے پہ کر رہا ہوں، ورنہ تمہاری شکل دیکھنا بھی گوارا نہ کرتا۔ بلا وجہ کی اکڑ بھری ہوئی ہے تم میں، ایک آنکھ نہیں پسند مجھے۔ اس کا چپ رہنا بھی اسے کھل رہا تھا۔ بلا وجہ وہ اس سے لڑائی کرنا چاہتا تھا۔ حورالعین کی آنکھوں میں ایسے شعلے بھڑکے جیسے وہ اسی لمحے اس کا سر سٹیئرنگ پہ دے مارے۔ وہ غصے سے بولی، آپ بھی یاد رکھیں، صرف 3 ماہ کا کانٹریکٹ ہے، بھول کے بھی قریب مت آئیے گا۔ میں پہلے بتا رہی ہوں، اگر آپ نے کسی بھی قسم کی گستاخی کرنے کی کوشش کی، میں سچ بتا رہی ہوں، میں آپ کا سر پھاڑ دوں گی۔ جتنی عزت میں آیت باجی کی کرتی ہوں، اس سے کئی گنا نفرت میں آپ سے بھی کرتی ہوں۔ امان ہنکارا بھر کر بولا، قریب، تم جیسی چڑیل کے، پلیز، میں تو تمہیں دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا۔ اگر جائیداد کا مسئلہ نہیں ہوتا نا تو تم جیسی گولڈ ڈگر لڑکی کو منہ بھی نہ لگاتا، جو پیسوں کے لیے۔ بس، وہ تڑپ کر بولی، پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا مسئلہ ہے، میں تمہارے کام ہی آ رہی ہوں۔ اگر ایک لفظ بھی طنز کیا نا تو باخدا آیت باجی سے آپ کی شکایت کر دوں گی، اور انہوں نے مجھے بولا ہے اگر آپ مجھے ذرا بھی تکلیف پہنچائے میں پہلی فرصت میں انہیں آگاہ کروں تاکہ آپ کی ہڈیاں وہ توڑیں۔ امان نے ڈھٹائی سے شانے اچکا کر کہا، ہاں کر دو، مجھے کسی سے ڈر نہیں لگتا، میں نے زندگی کو ہمیشہ خوش ہو کر گزارا ہے، کسی سے ڈر کر نہیں۔ آیت آپی سے میں محبت کرتا ہوں لیکن ڈرتا نہیں ہوں، آئی بات سمجھ، جو بار بار مجھے ان کا ڈراوا دے رہی ہو۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے ہی وہ بولی، ہاں ہاں دیکھا ہے آپ کی دلیری بھرا چہرہ نکاح کے وقت، جیسے کسی نے زبردستی آم کھلائے ہوں۔ دیکھیں، مجھ سے الجھنے کی ضرورت نہیں ہے، بے شک ہم دونوں ایک راہ کے مسافر ہیں، لیکن ہماری راہیں جدا ہیں، اسی لیے بہتر ہوگا آپ اپنے کام سے کام رکھیں۔ وہ مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ بولا، ہاں ہاں میں تو ایسے ہی بیٹھا تھا اور تم ایسے بیٹھی تھی جیسے کڑوی گولی نگل لی ہو۔ وہ بڑبڑائی، آپ خود کڑوی گولی ہیں۔ کچھ کہا؟ اس نے فوراً گھورا، ہاں کہا ہے آپ۔ اسی لمحے گاڑی بڑے لوہے کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ حویلی کا صحن وسیع، روشن اور شاہانہ تھا۔
لیکن اندر بیٹھے دونوں اس منظر کے بالکل الٹ، تھکے بگڑے اور جھگڑالو۔ امان نے گہرا سانس لیا اور اپنا چہرہ سنبھالتے ہوئے غرور سے بولا، بس اندر خاموش رہو، سب کے سامنے مسکرا کر ملنا ہے، کوئی ڈرامہ نہیں، میں کسی بھی طرح کا تماشا نہیں چاہتا۔ حورالعین نے مصنوعی سی مسکراہٹ چہرے پر لانے کی ناکام کوشش کی، پھر بیزاری سے بولی، میں مسکرا دوں گی، مگر آپ اپنی شکل سنبھال لیں، لگتا ہے ابھی بھی کسی زبردستی نکاح والے سین سے نکل کر آئے ہیں۔ امان نے غصے سے اسے گھورا، تمہاری وجہ سے ویسے ہی بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے۔ اب اسی پل گاڑی جھٹکے سے رکی، حویلی کے دروازے پر خادم کھڑے تھے، دونوں نے بیک وقت لمبی سانس لی، جیسے جنگ میں گھسنے سے پہلے سپاہی لیتے ہیں۔ چلیں؟ امان نے سخت لہجے میں پوچھا۔ میری مرضی، وہ اسی تیزی سے بولی۔ اتر رہی ہو یا اتاروں؟ پہلے آپ اتریں، میں نہیں چاہتی لوگ کہیں دلہا دلہن لڑتے ہوئے پہنچے ہیں۔ وہ دانت پیس کر دروازہ کھول کر باہر نکلا۔ حورالعین بھی تیزی سے اتری، مگر فاصلہ اس طرح رکھا جیسے وہ کوئی انفیکٹڈ چیز ہو۔ دونوں ساتھ ساتھ چل رہے تھے، مگر وہ 3 قدم کے فاصلے پر۔ امان آہستہ سے بولا، اتنا دور نہیں، لوگ سمجھیں گے جھگڑا ہوا ہے۔ جھگڑا ہوا نہیں، ہو رہا ہے، اور ہوگا بھی، وہ مٹھی بھینچ کر بولی۔ بس اندر کچھ نہیں کہنا۔ ہاں ہاں، اب اندر جا کر میں آپ کو بیبی کہہ دوں گی۔ وہ ہاتھ کے ہاتھ حساب بے باک کر رہی تھی، اور یہی چیز امان کو آگ لگا رہی تھی۔ اس کا حاضر جواب ہونا ہی اسے زہر لگتا تھا۔ امان نے فوراً سخت انداز میں کہا، ایسی حرکت کی تو قسم ہے 3 مہینے کا کانٹریکٹ 3 دن میں ختم کر دوں گا۔ واہ، اتنی ہمت تھی تو نکاح کے وقت بول لیتے۔ امان نے جواب دینا چاہا، مگر دروازہ کھل چکا تھا اور اندر آیت کھڑی مسکرا رہی تھی۔ حورالعین نے فوراً چہرے پر مصنوعی سی مسکراہٹ چپکا لی، جیسے 5 منٹ پہلے وہ کسی کا گریبان نہیں پکڑ رہی تھی، بلکہ خوب محبت بھری باتیں کر رہی تھی۔ مین انٹرس پوری طرح جگمگا رہا تھا، سنہری لائٹس کی قطاریں، گلاب کی خوشبو اور مہمانوں کی بے تحاشا نظریں، سب کچھ ایک فلمی منظر کی طرح تھا۔ جیسے ہی امان اور حورالعین دہلیز سے اندر داخل ہوئے، ان پر پھولوں کی بوچھاڑ ہونے لگی، کہیں سے کمل کی پنکھڑیاں گریں، کہیں سے گلاب کے پھول، اور درمیان میں ان دونوں کے چہرے بالکل الٹے رخ۔ امان نے پھولوں کے درمیان مسکراتے ہوئے ہاتھ بڑھایا، جیسے کہہ رہا ہو آؤ لوگ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا رومانس کر لو، مگر حورالعین نے 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کیا۔ اس کا ہاتھ ایسے جھٹکا جیسے مکھی ہٹائی ہو۔ امان کے چہرے کی مسکراہٹ لمحے بھر میں بگڑ گئی، نہ جانے کیوں اسے اپنی توہین محسوس ہوئی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کی کلائی تھام لی اور ہولے سے اپنے قریب کھینچ لیا۔ وہ بے اختیار اس کے سینے سے ٹکرائی تھی۔ قریب کھڑی لڑکیوں نے شور مچایا۔ وہ کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اس کے کان میں مسکراتے ہوئے سرگوشی نما انداز میں بولا، یہ محبت کی شادی ہے۔ وہ دانتوں میں دبی آواز میں بولا، بہتر ہے سب کے سامنے ہنس کر ملو، اگر ذرا بھی کسی کو شک ہوا، بلا وجہ میری اور میری بہن کی جائیداد میں مسئلے بنیں گے۔ حورالعین اسی ٹون میں بولی، ہاتھ چھوڑو ورنہ سب کے سامنے تمہارا منہ توڑ دوں گی۔ بے شک یہ شادی پیسوں کی وجہ سے ہوئی ہے، لیکن کچھ اصول ہمارے درمیان قائم ہوئے ہیں۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال رہی تھی۔ سب کو ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ دونوں محبت بھری باتیں کر رہے ہیں، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہاں پر جنگ چل رہی ہے۔ وہ منہ بنا کر بولا، ہاں ہاں، توڑ لینا، کمرے کے اندر، ابھی بس خاموش کھڑی رہو۔ امان نے بھی اسی شدت سے سرگوشی کی، خاموش، میں، اس سے پہلے کہ وہ اپنا اگلا دھماکہ چھوڑتی۔ ماحول اچانک کھنچ گیا۔ دروازے سے نورے اندر آئے اور آتے ہی روتے ہوئے سیدھی امان کے گلے جا لگی۔ حورالعین کی آنکھیں یوں پھیلیں جیسے اس نے کوئی براہ راست نشر ہونے والا ڈرامائی سیریل اپنے سامنے کھلتے دیکھ لیا ہو۔ امان گھبرا کر 1 قدم پیچھے ہوا، جیسے کسی نے اس پہ ابلتا ہوا پانی پھینک دیا ہو۔ نورے ہچکیوں کے ساتھ بولی، امان تم نے میرے ساتھ ایسا کیوں کر دیا؟ تم نے مجھے چھوڑ کر اس لڑکی سے شادی کر لی، میں تمہیں معاف نہیں کروں گی۔ مجھ میں کیا کمی ہے؟ خوبصورت ہوں، کم عمر ہوں، گوری ہوں، پھر تم نے اس لڑکی کا انتخاب کیوں کیا؟ میں تمہاری منگیتر ہوں، تمہارے نام پر کئی سالوں سے بیٹھی ہوں، ایسے کیسے تم مجھے چھوڑ کر اس کو اپنا سکتے ہو؟ مہمانوں نے گردنیں دراز کر لیں، کچھ عورتوں نے باقاعدہ بیٹھ کر گپ شپ کا موڈ بنا لیا تھا۔ آیت فوراً درمیان میں آئی، چہرے پہ سختی تھی، نورے یہاں تماشا مت بناؤ، بعد میں بات کریں گے، سب مہمان دیکھ رہے ہیں۔ نورے نے اپنے آنسو پونچھے اور اونچی آواز میں بولی، دیکھیں سب دیکھیں،
انہوں نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، اتنے سال مجھے اپنے نام پر بٹھائے رکھا اور بس۔ اسی لمحے حور العین آگے آئی۔ رفتار میں اس قدر اعتماد تھا کہ امان اور آیت دونوں بے اختیار سیدھے کھڑے ہو گئے۔ دور کھڑی شگفتہ بیگم بھی حیران ہو کر اپنی بہو کے تیور دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی ماڈرن خاتون تھی، اپنی اولادوں کے معمولات سے 10 قدم دور رہنے والی، مگر اس لائیو ٹی وی ڈرامے نے انہیں بھی حیران کر دیا۔ وہ نورے کے سامنے آ کر رکی، آئبرو چڑھا کر بولی، سنیں، ہم نے محبت کی شادی کی ہے۔ میرے شوہر آپ کو پسند نہیں کرتے، اس میں ہماری کیا غلطی؟ آپ اس طرح تماشا نہیں کر سکتی۔ عورت کی ایک عزت ہوتی ہے، آپ اپنی عزت خود کیوں اپنے پیروں تلے روند رہی ہیں؟ حور العین سینہ تان کر مزید بولی، میں امان کے لیے جان دے سکتی ہوں، کیا تم دے سکتی ہو؟ امان کا دل پڑوسی کی بلی کی طرح اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا، کیا بول رہی ہے جان؟ میرے لیے؟ ابھی گاڑی میں تو میری جان لے رہی تھی۔ بہت بڑی ڈرامے باز ہے، بالکل صحیح اداکارہ آپ ہی نے منتخب کی ہے۔ نورے ساکت ہو گئی، جیسے اس پہ بریک لگا دی گئی ہو۔ حور العین نے آخری وار کیا، میں سب کی عزت کرتی ہوں، پر اگر تم میرے شوہر کے قریب بھی آئی نا تو پھر مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ میں ان کے معاملے میں ذرا بھی کوئی تماشا برداشت نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ آیت کی طرف مڑی، پرسکون مگر فاتحانہ انداز میں، بلا وجہ ہماری انٹری اس لڑکی نے خراب کر دی۔ آیت باجی چلے نا، مجھ سے یہ بھاری لباس کیری نہیں ہو رہا۔ جبکہ وہاں موجود تمام لوگ حیرت سے اس انوکھی دلہن کو دیکھ رہے تھے، جو خود ہی لڑ رہی تھی، خود ہی تھک رہی تھی۔ آج تک ایسا نمونہ کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ آیت نے بے اختیار سر ہلایا، جیسے کہہ رہی ہو، ہاں بھائی چلتے ہیں، اس سب کے بعد تو چلنا ہی چاہیے۔ حور العین اس کے ساتھ آگے بڑھ گئی۔ نورے وہیں جمی رہ گئی، آنسوؤں کی جگہ خالی حیرت کے ساتھ۔ پیچھے امان کھڑا تھا، چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ، وہ مسکراہٹ جو بس یہی کہہ رہی تھی، یہ لڑکی خطرناک ہے اور تھوڑی مزیدار بھی۔ یہ 3 مہینے بور نہیں ہونے والے۔ پھر وہ اپنی گڑبڑ سنبھالتا ہوا اندر کی طرف بڑھ گیا، جیسے خود کو ہی سمجھا رہا ہو۔ 3 ماہ، بس 3 ماہ، امید ہے میں بچ جاؤں گا۔ آیت اسے لیے امان کے کمرے میں چلی گئی، جبکہ وہ سیدھا چھت پہ گیا تھا۔ ارادہ کچھ دیر سگریٹ پھونک کر کمرے میں جانے کا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ وہ چھت پہ ہی رہا اور اب اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے بڑا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی ہلکی سی لائٹ آن تھی، ٹھنڈی خوشبو پورے کمرے میں پھیلی ہوئی تھی، اور بالکل درمیان میں حور العین ایسے کھڑی تھی جیسے میدان جنگ میں اکیلی سپاہی، بس تلوار کی جگہ بازو لپیٹے ہوئے۔ امان اندر آیا، دروازہ بند کیا اور بغیر کسی تعجب کے بولا، واہ، بالکل ایسا ہی سوچا تھا میں نے، تم اسی طرح ملو گی۔ ویسے کیا ہو گیا، یہاں کیوں کھڑی ہو ایسے؟ حور العین نے ناک چڑھائی، دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے۔ کیوں؟ کیا تمہارے لیے گھونگھٹ لے کے بیڈ پہ بیٹھتی کہ میرے سرتاج آئیں گے، میرا گھونگھٹ اٹھائیں گے، منہ دکھائی دیں گے؟ شکل ہے تمہاری۔ وہ واقعی اس سے بلا وجہ الجھتی تھی، شاید یہ اس کا سب سے پسندیدہ مشغلہ تھا۔ امان نے آنکھیں سکیڑ کر اسے دیکھا، میں نے ایسا کچھ سوچا بھی نہیں، یہ سب تمہارے دماغ کا فطور ہے، بہتر ہے ناول کم پڑھا کرو۔ وہ فوراً بھڑک گئی، خبردار میرے ناول پر بات مت کرنا، تمہیں پتہ بھی ہے نا تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ہاں مسئلہ معلوم ہے، یہ تمہارے دماغ کا فطور ہے کہ میں تم جیسی لڑکی کے ساتھ کوئی مسئلہ بنا بھی سکتا ہوں، جو صرف پیسوں کی لالچ میں کچھ۔ خیر، صبح کی صبح دیکھی جائے گی، ابھی مجھے یہ بتاؤ، مجھے کہاں سونا ہے؟ اس کو ٹینشن ہو رہی تھی، لیکن وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ امان نے سیدھے بیڈ کی طرف اشارہ کیا، کہاں سونا ہے؟ بیڈ پر، نکاح ہو گیا ہے، کوئی قیامت نہیں آئی، میں ایک طرف سو جاؤں گا، تم ایک طرف۔ بلا وجہ کہیں اور سوگی تو تمہاری بھی کمر میں درد ہوگا۔ وہ فوراً چھلانگ لگانے کو آئی، میں تمہارے ساتھ بیڈ شیئر نہیں کروں گی، مجھے تم پر بالکل بھروسہ نہیں ہے۔ امان نے موبائل اٹھاتے ہوئے کہا، میری جان، میرے پاس تمہاری فضول باتوں کا وقت نہیں، اگر بیڈ شیئر نہیں کرنا تو جا کر صوفے پر سو جاؤ، میں تو اپنا بیڈ نہیں چھوڑنے والا۔ یہ بھی نکاح کے اصول میں شامل ہے، اگر ایک کمرہ شیئر کر رہے ہیں تو بستر بھی کر سکتے ہیں، کوئی قیامت نہیں آئے گی۔ یہ کہہ کر وہ مزے سے تکیہ سیٹ کرتا ہوا بیڈ پر لیٹ گیا، جیسے کوئی جنگ جیت کر آیا ہو۔ حور العین نے اسے ایسے دیکھا جیسے ابھی اس کے اوپر پانی کا جگ الٹ دے۔
واہ، شہزادہ سلامت نے فرمان جاری کر دیا ہے۔ امان نے آنکھیں بند کر کے جواب دیا۔ ہاں، اب جا کر صوفے پر نیت باندھو۔ وہ غصے میں پاؤں پٹکتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گئی۔ جاتے جاتے بڑبڑائے، خود کو کیا سمجھتا ہے، 1 نمبر کا مغرور۔ 3 مہینے تو کیا، 3 دن بھی مشکل ہے اس کے ساتھ۔ دروازہ زور سے بند ہوا۔ امان نے کمبل اوپر کھینچا اور مسکراتے ہوئے بولا، اللہ خیر کرے ان 3 مہینوں کی۔ لیکن کوئی نہیں جانتا تھا یہ شروعات کتنی محبت بھری ہونے والی ہے۔ ادھر ڈریسنگ روم میں حور العین کپڑے بدلتے ہوئے خود کو آئینے میں دیکھ کر بول رہی تھی، میں اس کے ساتھ ایک ہی بیڈ پر، خواب میں بھی نہیں۔ اس کا غرور توڑ کر چھوڑوں گی، بس موقع ملے مجھے۔ اور کمرے میں ان دونوں کی اس خاموش جنگ میں رات آہستہ آہستہ لمبی ہوتی چلی گئی۔ اگلی صبح کا سورج پوری آب و تاب سے روشن ہوا تھا۔ آئینے کے سامنے کھڑی وہ بالوں کی ایک ضدی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسانے کی کوشش میں تھی، مگر وہ بار بار ڈھلک کر گال سے چپک جاتی۔ کمرے میں ہلکی سی لائٹ جل رہی تھی، جیسے صبح کی تازہ نمی اس کے گرد آہستہ آہستہ لکیر کھینچ رہی ہو۔ دل کی دھڑکن ابھی بھی کل رات کی ہلچل سے پوری طرح نارمل نہیں ہوئی تھی۔ وہ لپسٹک کا ڈھکن بند ہی کر رہی تھی کہ دروازہ دھڑ سے کھلا اور زرینہ بیگم اندر آئیں۔ چہرے پہ وہ مخصوص سختی جو صرف تجربہ کار بزرگ خواتین کے ماتھے پر ہوتی ہے۔ وہ چونک کر سیدھی ہوئی، دوپٹہ خود بخود ٹھیک کیا اور تھوڑا پیچھے ہٹ گئی۔ السلام علیکم، اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ زرینہ بیگم نے نظریں گھمائیں، پھر طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولی، جاگ گئی دلہن یا ابھی بھی نیند پوری ہونی باقی ہے؟ جی جاگ گئی ہوں۔ آپ کون؟ میں تمہارے شوہر کی پھپھو ہوں۔ ان کے لہجے میں روب بھی تھا اور سوال بھی۔ اور یہ تم بتاؤ محترمہ، رات کو جو تماشا لگایا تھا تم نے، اس کی کوئی وضاحت ہے یا تمہاری ماں نے یہی تربیت کی ہے کہ جہاں دل چاہے وہیں ہنگامہ شروع کر دو؟ اس نے لب کاٹ لیے، کچھ کہنے کو الفاظ ڈھونڈ ہی رہی تھی کہ پیچھے سے واش روم کا دروازہ کھلا۔ امان باہر آیا، بال ابھی بھی نم، آستینیں چڑھی ہوئیں اور چہرے پر وہ مانوس سنجیدگی۔ وضاحت میں دوں پھپھو؟ اس کی نرم آواز تھی مگر واضح بھی تھی۔ زرینہ بیگم گھور کر بولی، تم خاموش رہو۔ کل جب یہ لڑکی سب کے سامنے بول رہی تھی تم روک نہیں سکتے تھے۔ امان نے کندھے اٹھائے جیسے بات بالکل سیدھی ہو۔ میں کیوں روکتا؟ شوہر ہوں اس کا، حق رکھتی ہے میرے حق میں بولنے کا۔ اگر میں اسے روک لیتا تو غلط بات ہوتی، اور ویسے بھی نورے کو خیال کرنا چاہیے تھا، اس طرح سب کے سامنے اچانک نہیں آتی۔ زرینہ بیگم کے ماتھے کی شکنیں گہری ہو گئیں۔ وہ تمہاری دوسری پھپھو کی بیٹی ہے، تمہیں اندازہ ہے کہ تمہاری بیوی نے اسے کتنی بری طرح ذلیل کیا؟ امان اب پوری طرح سیدھا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا، لہجہ مضبوط تھا۔ اگر نورے کو اپنی عزت کی اتنی فکر تھی تو بلا وجہ میرے گلے نہیں لگتی، اور پھپھو، نئے دلہا دلہن کے کمرے میں ایسے نہیں آتے۔ اور وہ ہمارے منہ کیوں لگی؟ وہ توقف کے بعد بولا، پھپھو آپ جائیں، ہم آ رہے ہیں۔ زرینہ بیگم نے غصے سے دونوں کو دیکھا، دوپٹہ ٹھیک کیا اور ٹن کر باہر نکل گئی۔ دروازہ بند ہوا تو کمرے میں جیسے ایک بھاری سانس کا وقفہ پیدا ہو گیا۔ وہ آئینے میں خود کو دیکھنے کا دکھاوا کرتی رہی، مگر نظریں پلک جھپکتے ہی امان کی طرف چلی جاتی۔ وہ کچھ لمحے اسے دیکھتا رہا، پھر نرم سا بولا، تم بے فکر رہو، کوئی کچھ نہیں بولے گا تمہیں، میں ہوں نا۔ وہ حیرت سے پلٹی، ایک پل کو لگا شاید وہ سننے میں غلطی کر گئی ہے۔ تم نے واقعی میری سائیڈ لی؟ امان نے ہلکا سا ناک چڑھایا، جیسے بات اس کے لیے اتنی اہم نہیں۔ زیادہ خوش فہمی میں مت رہو، تم میری مدد کر رہی ہو، بدلے میں میں بس یہی کر سکتا ہوں، اپنوں سے پروٹیکٹ کر دوں۔ یہ کوئی احسان نہیں، بس حساب برابر۔ اس نے منہ بنا کر دوپٹہ مضبوطی سے لپیٹا۔ ہاں ہاں، مجھے بھی کوئی خوش فہمی نہیں تم سے، تم جیسے انسان سے ایسے توقع کرنا ویسے بھی بے وقوفی ہے۔ امان نے ایک نظر اسے اوپر سے نیچے تک دیکھا، پھر مسکراہٹ چھپا کر بولا، چلو نیچے چلے، سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ اور ہاں، اس بار بالوں کی یہ لٹ آرام سے رہنے دینا، ہر 2 منٹ بعد ٹھیک نہیں کرنا، عجیب لگتا ہے۔ وہ فوراً آئینے میں لٹ کو چھونے لگی۔ میں نے کب ٹھیک کیا؟ ابھی 5 بار کر چکی ہو۔ وہ ہلکا سا ہنسا۔
چلو دلہن بنی ہو، تھوڑا وقار رکھو۔ وہ جل کر بولی، وقار تم رکھو، میں ٹھیک ہوں۔ امان نے دروازہ کھولا، ایک پل کو رکا، پھر نیم مسکراہٹ کے ساتھ بولا، چلو ورنہ پھپھو پھر اوپر آ جائیں گی، اور اس بار شاید تمہیں میں بھی نہ بچا سکوں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی ہلکا سا ہنس دی اور دونوں نیچے جانے کے لیے ساتھ ساتھ چل پڑے، ایسے جیسے ایک عجیب سی جنگ بندی ہو گئی ہو، مگر بارودی سرنگیں ابھی بھی زمین کے نیچے خاموشی سے دبی ہوں۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی ایک دم فضا بدلی، جیسے وہ دونوں باہر سے ایک الگ جنگ سے گزر کر آئے ہوں اور اندر کا ماحول اپنی ہی رفتار سے چل رہا ہو۔ کمرے میں ہلکے گلابی پردے لٹک رہے تھے، سینٹر ٹیبل پر مغز اور پستے کی پلیٹیں رکھی تھی، اور آیت صوفے کے کونے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے موبائل سکرول کر رہی تھی۔ جیسے ہی دروازہ کھلا آیت نے سر اٹھایا، پھر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ہائے میری دلہن! وہ تیزی سے بڑی اور حور العین کو گلے سے لگا لیا۔ امان نے دونوں کو ایک نظر دیکھا اور ناک چڑھا کر بولا، گلے ایسے لگا رہی ہو جیسے میڈم واقعی تمہارے بھائی کی دلہن ہو اور سہاگرات منا کر آئی ہو۔ حور العین کے کان کی لو تک سرخ ہوئی، شرم بھی تھی، غصہ بھی، اور حیرت تو الگ۔ آیت نے گھور کر امان کو دیکھا، شرم کرو، جو بھی منہ میں آئے بول دیتے ہو۔ امان بے فکری سے صوفے پر بیٹھ گیا۔ اس میں شرم کی کیا بات؟ نارمل بات ہے، آپ بہن ہیں، پڑھی لکھی ہیں، سمجھتی ہیں ان چیزوں کو۔ آیت نے گہرا سانس لیا، جوتی اتاری اور اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ یہ باتیں چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ کل مین انٹرنس پہ تم دونوں لڑ کیوں رہے تھے؟ پورا ماحول خراب کر دیا تھا۔ امان کچھ کہنے کی کوشش میں تھا کہ حور نے جلدی سے بات پکڑ لی۔ باجی میں بتاتی ہوں، آپ کا بھائی ایک نمبر کا بدتمیز اور کھڑوس انسان ہے۔ رات کو کمرے میں بھی لڑائی کی، اوپر سے میرے ناول کو برا بھلا کہتا ہے، بکواس ہے کہتا ہے، کوئی نہیں پڑھتا، پھر بار بار مجھے آپ سے پیسے لینے کے طعنے دیتا رہتا ہے۔ آیت کے ماتھے پر فکر کی لکیریں ابھری۔ امان یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم نے میرے سامنے وعدہ کیا تھا کہ اسے تنگ نہیں کرو گے۔ امان نے جیسے بات کو ہلکا لیا ہو۔ تو کیا غلط کہا؟ پیسے تو یہ آپ سے لے رہی ہے نا؟ میں تو سچ بول رہا ہوں، ویسے بھی میری بات پر سب کو مرچیں لگتی ہیں، اچھا خاصا انسان ہوں، لوگ برداشت ہی نہیں کر پاتے۔ حور نے اسے گھور کر دیکھا، اچھا خاصا اور تم؟ بس رہنے دو، خود کو اتنا بڑا نہ سمجھو۔ آیت دونوں کے درمیان ہاتھ رکھ کر بولی، چپ دونوں، طوطوں کی طرح لڑ رہے ہو۔ کوئی اگر سن لے کہ یہ شادی صرف جائیداد کے لیے ہوئی ہے تو کتنا بڑا تماشا بن جائے گا۔ عقل کرو۔ امان نے نظریں چرائیں، مگر ہلکی سی بے چینی واضح تھی۔ آیت نے اب رخ حور کی طرف کیا، اور حور، اب تم یہاں کسی سے بدتمیزی مت کرنا، تم ایک بہت سلجھی ہوئی تمیزدار لڑکی ہو، اس گھر میں بھی ویسا ہی رہنا ہے، سمجھ آئی؟ حور نے سر جھکا کر ہاں میں سر ہلایا، مگر گالوں کی گرمی ابھی تک باقی تھی۔ آیت نے اس کے دوپٹے کا کنارہ ٹھیک کیا، اب نیچے جا کر امی سے سلام دعا کرو، سب نارمل رکھو، تم دونوں نے کل ہی بہت کچھ کر دیا ہے۔ پھر اس نے امان کی طرف دیکھا، اور خاص کر تم زبان قابو میں رکھا کرو، خاندان ہے، محفل ہے، ہر بات مذاق نہیں ہوتی۔ امان نے لاپرواہی سے ہاتھ اٹھایا، ٹھیک ہے، اب اتنی تقریر نہ کریں، چلیں۔ آیت نے گھوٹتے ہوئے کہا، ہاں چلیں، اور اگر آج کوئی ڈرامہ ہوا نا تو میں دونوں کے کان کھینچ کر سیدھے کر دوں گی۔ امان زیر لب ہنسا، پہلے بھی سیدھے نہیں تھے۔ آیت نے دوبارہ گھورا، وہ فوراً چپ ہو گیا۔ حور العین نے نظریں نیچے رکھتے ہوئے آیت کا بازو تھاما، اور تینوں نیچے کی طرف بڑھ گئے، ایسے جیسے ابھی چند لمحوں میں انہیں گھر کی ایک نئی محفل، ایک نئی امتحان گاہ میں قدم رکھنا ہو۔ دروازے کے پاس پہنچتے پہنچتے حور نے دل میں سوچا، اگر یہ دونوں میرا ساتھ یوں ہی دیتے رہے تو شاید یہ جنگ کچھ ہلکی پڑ جائے، شاید، لیکن ایسا کب ممکن تھا؟ امان اور اس کی سائڈ لے، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ بے شک وہ دونوں ایک ہی راہ کے مسافر تھے، مگر مزاجاً دونوں مختلف۔ دونوں کی منزل ایک تھی، مگر انداز الگ الگ تھے۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا، نکاح کو پورے ایک ہفتے کا وقت بیت گیا۔ اس درمیان ان دونوں نے کمرے کو جنگ کا میدان بنا دیا، لیکن آج کا ماحول تھوڑا مختلف تھا۔ رات 2 بجے کا سناٹا ایسا گہرا تھا جیسے پورا گھر سانس روک کر سو رہا ہو۔ چھت کے پنکھے کی مدھم گونج، کھڑکی کے باہر کسی کتے کے دور سے آنے والے بھونکنے کی آواز،
اور درمیان میں حور العین، پریشان چہرہ، کھلے بال، ہاتھ دوپٹے کے کنارے کو بے چینی سے مروڑتے ہوئے امان کے سرہانے کھڑی تھی۔ وہ چند لمحوں تک اسے سوتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اس کے چہرے پر نیند کی بے خبری تھی، سانس ہلکی، پرسکون، مگر کہنے کو دل خالی تھا، بس پھوک سے گڑگڑاتا ہوا۔ آخر وہ آگے جھکی اور آہستہ سے اس کے کاندھے کو جھنجھوڑا۔ اٹھ جاؤ، کتنا سوتے ہو تم؟ شام سے ہی سو رہے ہو۔ پلیز امان، آنکھیں کھولو، کب سے اٹھا رہی ہوں، پلیز اٹھ جاؤ۔ وہ اب رو دینے کو تھی۔ امان نے آنکھیں آدھی کھولی، خمار بھری آواز میں بولا، کیا ہو گیا ہے؟ سونے دو، نظر نہیں آ رہا، کیوں پریشان کر رہی ہو؟ اگر جھگڑا کرنا ہے تو صبح کر لینا، پلیز میری نیند خراب مت کرو، میرے سر میں درد ہو جاتا ہے۔ سو جاؤ تم بھی، رات کے 2 بج رہے ہیں۔ وہ حد سے زیادہ جھنجھلا گیا تھا۔ وہ منہ پھلاتے بولی، پلیز اٹھ جاؤ، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، اکیلے کچن تک جانے میں ڈر لگ رہا ہے، صرف ساتھ چل لو، میں نوڈلز بنا لوں گی، چھٹ سے واپس آ جائیں گے۔ تم نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا، تم بھی کچھ کھا لو، اس طرح بھوکے نہیں سوتے، جسم سے گوشت کم ہو جاتا ہے۔ وہ تکیے میں چہرہ دبا کر بولا، مجھے بھوک نہیں ہے، تم بھی سو جاؤ، ایک وقت کا کھانا نہیں کھاؤ گی تو کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، سو جاؤ۔ وہ بری طرح جھنجھلا گیا۔ اسے کوئی اگر گہری نیند سے جگائے، اسے بہت غصہ آتا تھا۔ اس کی جگہ اگر کوئی ملازم ہوتا اب تک تھپڑ کھا چکا ہوتا۔ وہ مزید قریب ہوئی، آواز واقعی بے بس تھی، پلیز چلو نا، مجھے کبھی بھی خالی پیٹ نیند نہیں آتی، تکلیف ہوتی رہے گی، پیٹ میں درد ہوگا، پلیز اٹھ جاؤ، ہم دونوں ابھی ایک دوسرے کے ساتھ ہی ہیں، کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ رہی ہوں، مجھے بہت شدید بھوک لگ رہی ہے، مجھ سے بالکل بھوک برداشت نہیں ہو رہی، میں کبھی کسی کے سامنے اتنا نہیں گڑ گڑاتی، پلیز چلو، کتنے بے حس ہو تم۔ چند لمحوں تک کمرہ خاموش رہا، جیسے دونوں اپنی ضد پہ اڑے ہوں۔ پھر امان جھنجھلا کر بیٹھ گیا۔ کتنا کھاؤ گی تم؟ چڑیل، ایک دن پھٹ جاؤ گی۔ اس نے فوراً منہ بنا کر کہا، ایسے مت بولو، میں شکایت کر دوں گی تمہاری آیت بازی سے۔ امان آنکھیں گھماتا ہوا بولا، چپ ہو جاؤ، ہر وقت یہی ڈائلاگ، شکایت کر دوں گی، شکایت کر دوں گی، مار کھاؤ گی تم مجھ سے۔ سخت برے لگتے ہیں مجھے وہ لوگ جو مجھے رات کے اس پہر جگاتے ہیں۔ نیند سے بیدار کر دیا، بھوک نہ ہو گئی، عذاب ہو گیا جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا۔ وہ بھی مزید کچھ کہتی اس سے پہلے ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اسے دیکھتے ہوئے بولا، چلو صبح دے دینا جوابات۔ وہ فوراً اس کے پیچھے خاموشی سے چل پڑی، ایسے جیسے اگر اب بول دی تو شاید وہ واپس سونے چلا جائے۔ کچن میں ہلکی سی پیلی روشنی تھی، برتن سلیقے سے رکھے تھے، فریج کی ہلکی سی گڑگڑاہٹ اور ٹھنڈے فرش کی ٹک ٹک ان کے قدموں سے ٹکرائی تھی۔ امان کرسی پر جا کر بیٹھ گیا، ہاتھ ٹیبل پہ رکھتے ہوئے۔ وہ چولہے کے پاس کھڑی نوڈلز کے پیکٹ پھاڑنے لگی۔ کچھ لمحے اسے دیکھنے کے بعد امان بولا، کتنا ٹائم لگے گا تمہیں؟ مجھے صبح جانا بھی ہے، اسی لیے جلدی کرو، نیند سے برا حال ہو رہا ہے میرا۔ وہ بغیر پلٹے بولی، صرف 10 منٹ، پلیز رک جاؤ نا، میں بس جھٹ سے بنا لوں گی، ہم کمرے میں چلیں گے، میں وہیں بیٹھ کر کھا لوں گی اور تم سو جانا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بڑبڑایا، مگر بیٹھے بیٹھے اس کی آنکھیں آہستہ آہستہ کھل گئیں، جیسے نیند اور بیزاری دونوں اس کی برداشت چھوڑ رہی ہوں۔ چند لمحے گزرے، پانی ابلنے لگا۔ حور نے سر گھما کر پوچھا، تم کھاؤ گے؟ تمہارے لیے بھی بنا دوں؟ تم نے بھی کچھ نہیں کھایا تھا۔ امان نے کندھے جھٹکے، ہاں بنا ہی رہی ہو تو تھوڑا سا دے دینا، ورنہ کوئی بات نہیں، رہنے دو۔ وہ فوراً بولی، نہیں نہیں، تم بھی کھا لو، تم نے شام سے کچھ نہیں کھایا، بھوکے پیٹ نہیں سوتے، طبیعت خراب ہو جاتی ہے۔ یہ بات سن کر وہ چند لمحے رک سا گیا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کا چھوٹا سا سایہ آیا، جیسے کسی نے ہلکی سی دستک اس کے اندر دے دی ہو۔ وہ لڑکی بہت مختلف تھی۔ اس ایک ہفتے کے درمیان اس نے حور کے کئی پہلو دیکھے، کبھی لڑتی تھی، کبھی محبت سے بات کرتی تھی، کبھی فکر میں ہلکان ہو جاتی، کبھی ایسی ہو جاتی جیسے جانتی ہی نہیں۔ وہ بالکل سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ کون ہے۔ وہ اس کو بس خاموشی سے دیکھنے لگا۔ چولہے کی سفید روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی، بال بکھرے، آواز نرم، انداز سادہ مگر عجیب سی فکر بھری۔ اور جانے کیوں اگلے ہی لمحے اس کے دل نے ایک زور سے دھڑکا مارا۔ وہ چاہے کچھ نہ بولا ہو،
مگر پہلی بار اس کے لہجے کی سختی میں نرمی کا چھوٹا سا ٹکڑا پیدا ہوا تھا، صرف ایک لمحے کے لیے، مگر وہ فوراً ہی اپنا سر جھٹک گیا۔ اس طرف وہ دھیان ہی نہیں دینا چاہتا تھا۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ ایک ہفتہ مزید بیت گیا۔ دوپہر کا سورج کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آ رہا تھا، مگر کمرے کی فضا میں عجیب سا سکوت تھا۔ امان صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ رکھے موبائل میں مصروف تھا، کبھی نیچے سکرول، کبھی اوپر چڑھانا، کبھی بیزار سی سانس۔ ہر طرف وہی خاموشی تھی جو دوپہر کی نیند کے بعد آتی ہے۔ مگر پھر اچانک ڈریسنگ روم کا دروازہ زور سے کھلا۔ حورالعین روتی ہوئی باہر آئی، آنکھیں سرخ، سانسیں بھاری، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ امان نے چونک کر موبائل نیچے کیا۔ اوہ اوہ، کیا ہوا؟ سب خیریت ہے؟ کیوں رو رہی ہو؟ ان 2 ہفتوں کے درمیان اس نے حور کا ہر روپ دیکھا تھا، لیکن ابھی تک اسے روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ وہ دنگ رہ گیا تھا۔ وہ سیدھا اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی، آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ کیا تم میرے ساتھ ہسپتال چل سکتے ہو؟ پلیز، ابھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بری طرح سے کپکپا رہے تھے، آنکھوں سے آنسو دریا کی مانند بہہ رہے تھے۔ امان فوراً کھڑا ہوا، اس کے چہرے پہ سچ مچ کی تشویش ابھر آئی۔ ہسپتال؟ کیا ہوا؟ تم رو کیوں رہی ہو یار؟ پلیز پریشان مت کرو، کھل کر بتاؤ کیا بات ہے۔ وہ ہچکیوں کے درمیان لفظ جوڑتی ہوئی بولی۔ میرے بابا، ان کی طبیعت اچانک بہت خراب ہو گئی ہے، انہیں ارجنٹ ہسپتال لے کر گئے ہیں۔ میں آیت باجی کو کال کر رہی ہوں، مگر ان کا نمبر نہیں لگ رہا۔ پلیز کیا تم میرے ساتھ چل سکتے ہو ابھی؟ امان نے فوراً یاد کیا۔ ہاں، آیت آپی تو دبئی گئی ہیں اپنے شوہر کے ساتھ، 2 دن کا ٹرپ ہے ان کا۔ تم فکر مت کرو، میں ہوں نا، تم چلو، بس مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ وہ رو رو کر بولی۔ امان، میں نے بابا کے علاج کی وجہ سے ہی تم سے شادی کی تھی۔ میرے بابا کو کینسر ہے اور ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ ہم ان کا علاج کرا سکیں۔ اس کی آواز کپ کپ آنے لگی۔ آیت باجی نے کہا تھا اگر میں نکاح کر لوں تو وہ مجھے بدلے میں 25 لاکھ دیں گی، جن سے میں بابا کا علاج کروا سکوں گی، مگر وہ تو یہاں ہے ہی نہیں، اور اب ہسپتال والوں نے ابھی ارجنٹ پیسے مانگے ہیں۔ امان کے چہرے سے سختی دھیرے دھیرے ہلتی گئی، وہ ایک دم نرم پڑ گیا۔ اچھا، بس رو مت، بات سنو میری، میں ہوں نا، جتنے پیسے چاہیے، جتنے بھی، میں دے دوں گا۔ تم بس پرس پکڑو اور چلو میرے ساتھ، اور اتنا رو مت، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ جانے کیوں اسے اندر ہی اندر شرمندگی ہو رہی تھی۔ اس نے کتنی بار اسے گولڈ ڈگر ہونے کا طعنہ دیا تھا، مگر آج اس کی حقیقت جان کر نہ جانے کیوں اس کا دل لرز اٹھا۔ وہ پھر پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ امان، میرے بابا کو کچھ نہیں ہوگا نا؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گے نا؟ میں مر جاؤں گی اگر میں نے انہیں کھو دیا۔ اس کے لہجے میں وہ ٹوٹتی ہوئی بے بسی تھی جو دل کو سیدھا کاٹ کے رکھ دے۔ امان نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو تھاما۔ پہلی بار اس کی گرفت میں نرمی تھی۔ کچھ نہیں ہوگا، تمہارے بابا ٹھیک ہو جائیں گے، بس ہمت کرو، میں ہوں تمہارے ساتھ، سمجھی؟ وہ روحان سی آواز میں سر ہلاتی رہی۔ امان نے آہستہ سے کہا، چلو، ہم ابھی جاتے ہیں، 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کریں گے، اور وہ دونوں دروازے کی طرف بڑھے۔ امان قدم تیز کرتا ہوا اور حور اس کے ساتھ چلتی ہوئی مگر کانپتی ہوئی، جیسے ہر قدم اس کے دل کی دھڑکن سے بندھا ہو۔ کمرے کا سکوت اب ٹوٹ چکا تھا۔ اب ہر راہ، ہر گھنٹی، ہر دھڑکن سیدھا ہسپتال کی طرف دوڑ رہی تھی۔ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جا رہا تھا۔ پورا دن معمول کے مطابق طے ہو گیا۔ امان نے آتے ہی ہسپتال کا تمام چارج سنبھال لیا، فوراً ہی کاؤنٹر پر پیسے جمع کروائے اور اس کے بابا کو ایڈمٹ کرا دیا۔ ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ان کی حالت اب کافی بہتر ہو چکی تھی، لیکن حور کی حالت میں بالکل بدلاؤ نہیں آیا تھا۔ وہ اب بھی ویسے ہی رو رہی تھی۔ کوریڈور میں رات کی خاموشی پھیلی تھی۔ سفید دیواروں پر مدھم پیلی لائٹیں جل رہی تھیں، جن کی روشنی فرش پہ لمبی لکیریں بنا رہی تھی۔ امان کے قدموں کی چاپ بھی اب ختم ہو چکی تھی۔ حور اپنی کوہنی گھٹنوں پہ رکھے، سر دونوں ہاتھوں میں تھامے بس آنکھیں بند کیے بیٹھی تھی۔ تھکن اس کے کاندھوں سے صاف محسوس ہو رہی تھی، جیسے سارا دن آنسوؤں اور خوف نے اس کے اندر کی طاقت چوس لی ہو۔ کچھ دیر بعد کوریڈور میں ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ پہلے اسے لگا شاید کوئی نرس گزری ہو، مگر پھر ایک مانوس سی خاموشی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ اس نے آنکھیں کھولی تو امان تھا، ہاتھ میں 2 گرم کافی کے کپ۔ وہ بغیر کچھ کہے ایک کپ اس کی طرف بڑھاتا ہے۔ لو، تھوڑی گرمی مل جائے گی۔
اس کی آواز جیسے دن بھر کی تھکن میں ایک نرم دھاگا بن کر گھل گئی۔ حور نے کپ پکڑتے ہوئے ہلکے کانپتے ہوئے ہاتھ چھپانے کی کوشش کی۔ پریشان نہیں ہونا، انکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ میں ڈاکٹر سے ابھی بات کر کے آیا ہوں، کہہ رہے تھے طبیعت بہتر ہے، بس سرجری کرنی پڑے گی۔ میں سارا ڈسکشن کر چکا ہوں۔ حور نے کپ مضبوطی سے تھاما، جیسے اس میں گرمی نہیں سہارا بھرا ہو۔ کتنا خرچہ بتا رہے ہیں؟ وہ بہت دھیمی آواز میں بولی، جیسے خود ہی سوال سے گھبرا رہی ہو۔ پہلے ڈاکٹر نے کہا تھا کہ 10 لاکھ لگیں گے، مگر یہ ہسپتال تو کافی مہنگا لگ رہا ہے۔ امان نے ایک گہری سانس لی، پھر سیدھے اسے دیکھ کر بولا، ہاں یہ ہسپتال مہنگا ہے، لیکن ہم یہاں علاج نہیں کروائیں گے۔ سرجری میں دوسرے بڑے ہسپتال میں کروا رہا ہوں، اور پیسوں کی فکر تم نے بالکل نہیں کرنی۔ وہ چونک کر اسے دیکھنے لگی۔ مگر مجھے بتاؤ تو صحیح کتنے پیسے لگ رہے ہیں؟ 25 لاکھ سے زیادہ تو نہیں؟ یہی میرا پیکیج تھا، بس اتنا ہی۔ امان نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر 50 لاکھ بھی لگیں گے تو لگاؤں گا۔ تمہارے بابا میرے بابا کی طرح ہیں۔ اس کا لہجہ خشک نہیں تھا، نہ ہی احسان جتانے والا، بس صاف سچا اور بے جھجک۔ حور نے کپ نیچے رکھ دیا۔ اس کی سانس تھوڑی لڑکھڑائی۔ لیکن تم تو نفرت کرتے ہو مجھ سے۔ تم نے کبھی مجھے… امان چند لمحوں کے لیے بالکل ساکت ہو گیا، جیسے اس نے پہلی بار اس جملے کا بوجھ محسوس کیا ہو۔ پھر آہستہ سے سر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر بولا، ماں باپ کے معاملے میں کوئی نفرت نہیں ہوتی۔ اور ایک پل میں وہ اس کے چہرے پہ رکا، جیسے فیصلہ کر رہا ہو کچھ کہنے کا حق رکھتا بھی ہے یا نہیں۔ میں تم سے نفرت نہیں کرتا، بلکہ پسند کرتا ہوں حور۔ اس کے آخری 4 الفاظ کوریڈور کی ٹھنڈی ہوا میں پگھل کر جیسے حور کے دل تک گئے۔ وہ تھمی ہوئی سانس کے ساتھ اس کا چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ بات مکمل کرتے ہی امان نے نظریں دوسری طرف پھیر لیں، جیسے وہ خود بھی اس اعتراف کا وزن محسوس کر رہا ہو۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ میں ڈاکٹر سے دوبارہ مل کر آتا ہوں، تم بس یہاں بیٹھ کر آرام کرو۔ بغیر اس کی طرف دوبارہ دیکھے وہ چل پڑا۔ قدم تیز نہیں تھے، مگر صاف چھلکتا تھا کہ وہ ٹھہرنا نہیں چاہتا، کم از کم ابھی نہیں۔ حور گمسم سی کپ دونوں ہاتھوں کے درمیان تھامے بس اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی، جیسے لمحہ رک گیا ہو، جیسے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس اعتراف نے اس کے اندر کیا توڑ دیا ہے اور کیا جوڑ دیا ہے۔ اس رات کوریڈور کی ٹھنڈی ہوا میں پہلی بار حور کو اپنی دھڑکن بہت زور سے سنائی دی۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 1 ہفتہ مزید بیت گیا۔ شام کا وقت تھا، کمرے میں نرم سنہری روشنی پھیلی تھی۔ کھڑکی کے پردے آہستہ آہستہ ہوا سے ہل رہے تھے، جیسے کمرہ خود بھی کسی بے نام انتظار میں ہو۔ حور ہولے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تو سب سے پہلی نگاہ امان پر پڑی۔ وہ بستر سے ٹیک لگائے لیپ ٹاپ پہ کچھ ٹائپ کر رہا تھا، سنجیدہ مگر تھکا ہوا سا۔ اس کے قدم رکنے کی بجائے آہستہ آہستہ امان کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ امان نے لیپ ٹاپ بند نہیں کیا، لیکن اس کے ہاتھ خود بخود رک گئے۔ نظریں فوراً حور کی طرف کھینچ گئیں۔ میں ہسپتال گئی تھی، حور نے دھیمی آواز میں آغاز کیا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ جس ڈاکٹر کے تحت آپ نے بابا کی سرجری پلان کروائی ہے وہ بہت مہنگے ہیں۔ سرجری کا خرچہ 25 لاکھ سے بھی زیادہ آ رہا ہے۔ امان، میں اتنا افورڈ نہیں کر سکتی۔ کیا ہم… وہ اپنا جملہ مکمل بھی نہیں کر پائی تھی کہ امان نے لیپ ٹاپ بند کر کے ٹھیک سے اس کی طرف رخ موڑ لیا۔ حور، میں نے اس دن بھی تم سے کہا تھا، ماں باپ کے معاملے میں پیسے نہیں دیکھے جاتے، اور جب تک تم میرے نکاح میں ہو تم میری ذمہ داری ہو، تمہاری پریشانیاں میری ہیں، اس لیے اس معاملے میں ہم کچھ نہیں سوچیں گے۔ میں فیصلہ کر چکا ہوں۔ حور نے نظریں نیچی کر لی، انگلیاں آپس میں پھنسا کر دبا ڈالی۔ لیکن آپ تو مجھ سے نفرت کرتے تھے نا؟ آپ کو میری شکل بھی برداشت نہیں ہوتی تھی، پھر میری اتنی مدد کیوں؟ امان کے چہرے پہ ہلکی سی حیرت ابھری، جیسے اس نے یہ جملہ پہلی بار سچ میں سنا ہو۔ نفرت؟ وہ تھوڑا سا جھکا اور نرم لہجے میں بولا، میں نے اس دن بھی یہ کہا تھا کہ میں تم سے نفرت نہیں کرتا بلکہ پسند کرتا ہوں۔ وہ لمحہ حور کے لیے اچانک بہت بھاری ہو گیا۔ اس نے بے اختیار اسے دیکھا۔ امان نے ہلکی سانس بھری اور جیسے اپنے اندر کا سچ آہستہ آہستہ رکھنا شروع کیا۔ تم بہت الگ ہو حور، اور یہ بات مجھے شروع سے محسوس ہوتی رہی۔ تم سیدھی ہو، صاف ہو، جو دل میں ہوتا ہے وہی زبان پر لے آتی ہو۔ ایسی لڑکیاں دوگلی نہیں ہوتی، سچی ہوتی ہیں۔
تم لڑتی ہو، جھگڑتی ہو، بات منوا لیتی ہو، لیکن بنا دکھاوا کیے۔ تم میں فراڈ نہیں ہے، تم بدتمیز نہیں ہو، بس اصل ہو، اور اصل لوگ کم ہوتے ہیں، اسی لیے اچھے لگتے ہیں۔ حور کچھ نہیں بولی، جیسے اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جواب کیا دیا جائے۔ اس کی پلکوں پہ نمی جھلملا رہی تھی، مگر وہ سنبھل کر بولی، شکریہ، بابا کے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ امان نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے وہ اس کے شکریہ کو وزن نہیں دینا چاہتا ہو۔ تمہارے بابا ٹھیک ہو جائیں گے، ڈاکٹر اچھے ہیں، ٹریٹمنٹ بہترین ہوگا، اور تم ٹینشن بالکل نہیں لوگی، میں ہوں نا۔ اس کے لہجے میں یقین تھا، مگر کسی زبردستی کا نہیں، سہارا دینے والا یقین۔ وہ ایسا یقین تھا جو حور کو پچھلے کئی دنوں میں پہلی بار ملا تھا۔ حور نے ہاتھوں پہ رکھا دباؤ ڈھیلا کیا، جیسے اندر کی کوئی گھٹن تھوڑی سی کھل گئی ہو۔ امان، مجھے نہیں پتا میں یہ سب کیسے ریٹرن کروں گی۔ حور اس نے نرمی سے ٹوکا، یہ حساب کتاب کا معاملہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی انسان بس کسی کی مدد کرتا ہے کیونکہ وہ اہم ہوتا ہے۔ تم اہم ہو، تمہارے بابا اہم ہیں، باقی سب پیچھے رہ جاتا ہے۔ اس کے الفاظ حور کے دل پہ آہستہ سے اتر گئے، جیسے کوئی دیر تک بھاری رہے بادل ہلکے ہونے لگے ہوں۔ کمرے میں اب خاموشی تھی، مگر بے چینی والی نہیں، ایک ایسی خاموشی جس میں دل اپنی سانسیں سیدھی کر لیتا ہے۔ حور نے پہلی بار بغیر گھبرائے اس کی طرف دیکھا۔ اچھا، بس ایک مختصر سا لفظ، مگر اس میں بہت کچھ کہنے سننے کی تھکن اتری ہوئی تھی۔ امان نے بھی ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، پھر لیپ ٹاپ دوبارہ کھول کر بولا، چلو اب ذرا ذہن ادھر رکھو، میں تمہیں سرجری کا پورا پروسیس سمجھا دیتا ہوں۔ لیکن دونوں جانتے تھے آج کی گفتگو میں اصل پروسیس وہ تھا جو ان کے درمیان بدل چکا تھا۔ 1 مہینے بعد آج اس کے بابا کی سرجری تھی۔ ہسپتال کا کوریڈور سفید لائٹس میں نہایا ہوا تھا، پاؤں تلے ٹھنڈی ٹائلیں، ارد گرد خاموشی، مگر کوئی انجانی سی بے چینی ہوا میں تیرتی ہوئی۔ سرجری کی لائٹ اندر سے اب بھی جل رہی تھی، اور حور بار بار اس دروازے کو دیکھ رہی تھی جس کے پیچھے اس کے بابا زندگی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ وہ گھبراہٹ سے اپنے دونوں ہاتھ مروڑ رہی تھی، آنسو پلکوں پہ لڑکھڑا رہے تھے۔ امان، میں بس… اس کی آواز اچانک بند ہو گئی، گھٹن جیسے گلے میں پھنس گئی۔ امان نے اسے دیکھا، اس کی ٹوٹی ہوئی حالت، اور بغیر ایک لمحہ ضائع کیے وہ اس کے قریب آیا۔ اس نے آہستہ سے اپنے بازو حور کے گرد پھیلائے، اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ ایسے نہیں روتے، اس نے دھیرے مگر مضبوط لہجے میں کہا۔ دعا کرو حور، تمہارے بابا بہادر ہیں، اللہ بڑا مہربان ہے، میں ہوں تمہارے ساتھ، کچھ نہیں ہوگا انہیں۔ حور نے اس کی قمیض مضبوطی سے پکڑ لی، جیسے کہیں گر نہ جائے۔ مجھے ڈر لگ رہا ہے امان، میں ان کی جدائی برداشت نہیں کر سکتی۔ میں آپ پر بہت بھروسہ کر رہی ہوں۔ امان نے اس کی پشت پہ تسلی سے ہاتھ پھیرا۔ مجھ پر نہیں، اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب بہتر کرے گا، میں تمہارے ساتھ ہوں، یہی ہوں۔ حور رو کر تھک گئی تھی، مگر دل ابھی بھی کانپ رہا تھا۔ وہ اس کے سینے سے لگی بولی، میں آپ کا جتنا شکریہ ادا کروں کم ہے، آپ نے میرا ایسے ساتھ دیا، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو آپ کو پسند بھی نہیں کرتی تھی، مجھے لگتا تھا آپ بہت سخت، جذبات سے خالی انسان ہیں۔ امان نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر دھیرے سے بولا، لوگوں کا دل ہمیشہ نظر نہیں آتا حور، ہر کسی کی اپنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے۔ پھر نرمی سے مزید بولا، اور ہاں، میرے بابا نہیں ہیں، شاید اسی لیے میں اس درد کو زیادہ سمجھ سکتا ہوں۔ تم بس دعا کرو، باقی مجھ پر چھوڑ دو، میں ہوں تمہارے ساتھ، تمہارا شوہر تمہارے ساتھ کھڑا ہے۔ یہ جملہ یوں لگا جیسے اس کے لرزتے قدموں کے نیچے زمین آ گئی ہو۔ وہ امان کے سینے سے لگی رہی، دونوں خاموش، مگر دلوں میں خوف کی لہریں اب بھی ہلکورے لے رہی تھیں۔ وقت کا پچھلا پہر جیسے رینگتے ہوئے گزر رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد آپریشن تھیٹر کا دروازہ کھلا۔ ڈاکٹر باہر آئے تو دونوں تقریباً لپکتے ہوئے ان کی طرف بڑھے۔ ڈاکٹر صاحب، حور کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ ڈاکٹر نے اپنا ماسک نیچے کھینچا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولے، پیشنٹ کی حالت کافی بہتر ہے، سرجری کامیاب رہی، ہم انہیں اب 24 گھنٹے آبزرویشن میں رکھیں گے اور پھر وارڈ میں شفٹ کر دیں گے، خطرہ ٹل گیا ہے۔ ایک پل، اور پھر حور اپنے آنسو روک نہیں سکی۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اس کی آواز روتے روتے کپ کپ آ گئی۔ امان نے ڈاکٹر کا شکریہ ادا کیا، پھر فوراً حور کی طرف پلٹا اور اسے دونوں بازوؤں سے تھام کر اپنے قریب کھینچ لیا۔
بس بس حور، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ وہ اس کے سینے سے لگی بے قابو ہو کر رو پڑی۔ امان، میرے بابا ٹھیک ہیں۔ میں تو بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا، میں نے کبھی ایسا ڈر نہیں دیکھا۔ مجھے لگا میں ختم ہو جاؤں گی اگر انہیں کچھ ہو گیا تو۔ امان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا، آہستہ سے تھپکا۔ اب کچھ نہیں ہوگا، سب بہتر ہے۔ تم نے بہت ہمت کی، بس اب سکون کرو۔ وہ اس کے بازوؤں میں پناہ لیے کھڑی رہی۔ اس لمحے اس کا دل پہلی بار امان پر مکمل یقین کر گیا، اور امان وہ پہلی بار اسے یوں تھامے ہوئے کسی بات سے نہیں جھجکا تھا، جیسے وہ واقعی اس کی ذمہ داری اور شاید اس کی ضرورت بھی بن چکی ہو۔ وقت اور تیزی سے گزرتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے کا عرصہ بیت گیا۔ آج آیت نے ان دونوں کو اپنے آفس میں بلایا تھا۔ آفس کی شیشے کی دیواروں سے شام کی ہلکی ہلکی روشنی اندر آ رہی تھی۔ میز پر آیت کے سامنے فائلیں رکھی تھی اور وہ بے چینی سے اپنی انگلیاں چٹکا رہی تھی۔ جیسے ہی امان اور حورالعین اندر داخل ہوئے، اس نے فوراً کھڑے ہو کر دونوں کا جائزہ لیا۔ کہاں رہ گئے تھے تم دونوں؟ میں کب سے انتظار کر رہی ہوں۔ اس کی آواز میں ہلکی جھنجھلاہٹ تھی۔ حور نے کرسی گھسیٹی اور مزے سے بیٹھ کر بولی، آپ کے بھائی ہمیشہ لیٹ کرتے ہیں، ان کی تیاریاں ہی ختم نہیں ہوتی۔ میں تو کب کی تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ امان نے ناک چڑھا کر اسے گھورا۔ زیادہ مت بولو چمچڑی، یہ خود زیادہ دیر لگاتی ہے۔ پوری چڑیل ہے، چڑیل۔ ہاں جی میں چڑیل، تم فرشتہ ہونا، حور نے فوراً پلٹ کر جواب دیا۔ آیت نے دونوں کے درمیان ہاتھ اٹھا کر جیسے ٹریفک روکنے کا اشارہ کیا۔ بس لڑائی بند کرو، آج بڑا دن ہے۔ 3 مہینے پورے ہو گئے، اب جائیداد ہمارے ہاتھ میں آ سکتی ہے۔ خیر تم دونوں کا کانٹریکٹ تھا، ڈائیورس پیپر تیار ہے، آج یہ رشتہ ختم کر دیتے ہیں۔ 3 مہینے پورے ہو گئے۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ حور کے ہاتھ آہستہ آہستہ ایک دوسرے میں جکڑنے لگے۔ امان کے چہرے سے جیسے رنگ ہی اتر گیا ہو۔ چند لمحات بعد وہ آہستہ سے بولا، میں طلاق نہیں دینا چاہتا۔ آیت چونک کر بولی، کیا؟ امان، یہ کانٹریکٹ تھا، 3 مہینے بعد تم اسے طلاق دو گے، یہ تمہاری ہی مرضی سے ہوا تھا۔ امان نے پہلی بار پوری سنجیدگی سے سر اٹھایا۔ لیکن اب میں نہیں چاہتا، میں محبت کرتا ہوں اس سے، یہ لڑکی میری زندگی بن گئی ہے، اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا۔ یہ کہتے ہوئے وہ بے اختیار حور کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ حور کی سانس جیسے رک گئی تھی۔ امان نے اس کی آنکھوں میں جھانک کر پوچھا، تم محبت نہیں کرتی مجھ سے؟ میں واقعی نہیں رہ سکتا تمہارے بغیر۔ جو 3 مہینے میں نے محسوس کیا وہ کبھی کسی کے ساتھ نہیں ہوا۔ بتاؤ کیا تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو یا نہیں؟ اس کی آواز ٹوٹ رہی تھی۔ حور کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، اس کے ہاتھ لرز گئے۔ میں بھی نہیں رہ سکتی۔ امان، آپ نے میرے ساتھ جتنا کھڑے ہو کر دکھایا ہے، بابا کے لیے، میرے لیے، میں بیان نہیں کر سکتی۔ میں آپ کو بہت پسند کرتی ہوں، بہت پیار کرتی ہوں۔ بس یہ طلاق کا لفظ مت لانا، یہ سب کانٹریکٹ، یہ سب ختم کر دو۔ ہم میاں بیوی ہیں، صحیح معنوں میں۔ ایک لمحہ پھر امان کے چہرے پر سکون کی ایسی لہر آئی جیسے برسوں کا بوجھ ہٹ گیا ہو۔ آیت نے دونوں کو دیکھ کر منہ پہ ہاتھ رکھ لیا۔ تو پھر کیا کرنا ہے؟ میں ولیمہ ارینج کر دوں؟ کیا پلان ہے بھائی؟ امان فوراً کھڑا ہوا، حور کا ہاتھ تھاما اور بہن کی طرف دیکھ کر مضبوط لہجے میں بولا، ارینج کریں، پورے دھوم دھام سے۔ میں نہیں جانے دوں گا اسے اب۔ اس لڑکی کے بغیر رہنا موت کے برابر ہے میرے لیے۔ اور پھر اس نے حور کو اپنے بازوؤں میں بھر لیا۔ حور نے سر اس کے سینے سے لگایا، آنکھیں نم مگر دل سکون سے بھر چکا تھا۔ امان، ہاں، کبھی چھوڑو گے تو نہیں؟ امان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے کر اتنی نرمی سے دیکھا کہ وہ خود بھی پگھل گئی۔ آخری سانس تک نہیں۔ یہ کوئی کانٹریکٹ نہیں تھا حور، یہ قسمت تھی۔ کوریڈور سے آتی ہوا نے کاغذات کے ڈھیر کو ہلکا سا ہلایا۔ ڈائیورس پیپرز میز پہ ہی رہ گئے تھے۔ لمس لفظوں اور سچائی نے وہ رشتہ طے کر دیا جسے 3 مہینے بعد ٹوٹ جانا تھا۔ بے شک ہر شے پر اللہ قادر ہے۔ والسلام۔